اللہ تعالیٰ نے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عجیب سفر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کا نقشہ کھینچا ہے، اور اس سفر کی جو بنیاد بنی، ایک آیت میں اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر آپ نے دین کی دعوت دی، اسلام کا پرچم لہرایا، جب گلی گلی کوچے کوچے ایمان کا سلسلہ جاری و ساری ہو گیا، قرآن مجید کی دعوت اللہ کے نبی نے ہر جگہ، ہر گلی، ہر بازار، ہر کونے کے اندر جب اللہ کے نبی نے قرآن سنانا شروع کیا تو اس وقت کے جو مشرکین تھے، اس وقت کے جو کفار تھے، انہوں نے حضور کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں شروع ہو گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کو تکلیف دینی شروع کی۔ کبھی حضرت ابو بکر صدیق کو مارا جا رہا ہے، کبھی بلال حبشی کو تپتی ریت پہ تپایا جا رہا ہے، کبھی سلمان فارسی کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، کبھی خود سرکار مدینہ پر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کا فرمان یہ تھا کہ آپ نے ساری صحبتیں برداشت کرنی ہے، ساری تکلیفیں برداشت کرنی ہے، لیکن کسی کے ساتھ جنگ نہیں کرنی۔ تو مکہ کی دھرتی پہ پیغمبر نے جنگ نہیں کی، حضور علیہ السلام نے صبر کیا، برداشت کیا۔ تو اللہ نے ایک مرتبہ جب کفار سردار کٹھے ہوئے، سارے سردار کٹھے ہو کر بیٹھ گئے، اب مشورہ شروع ہوا۔ دار الندوہ کے اندر بیٹھے، وہاں بیٹھ کر انہوں نے آپس میں چہمگوئیاں شروع کر دی۔ آپس میں بیٹھے، وہاں بڑے بڑے سردار تھے، ایک کا نام ابو جہل تھا، ایک کا نام عتبہ تھا، ایک کا نام شیبہ تھا، ایک کا نام حکیم بن حزام تھا، اور اسی طرح انہی سرداروں کے پاس دروازہ کھٹکتا ہے۔ پوچھا کون ہو؟ بتایا کہ میں شیطان لعین ہوں، میں ابلیس ہوں۔ اس نے اپنے انداز میں یوں کہا کہ میں ایک بزرگ شخص ہوں، میں بھی آپ کے مشورے میں شامل ہونا چاہتا ہوں، مجھے آپ اپنے مشورے میں شامل کرو۔ انہوں نے دروازہ کھولا، اس ابلیس کو، اس لعین کو بھی اپنے مشورے میں بٹھا لیا۔ جب وہ بھی بیٹھ گیا، اب وہاں پر بات شروع ہوئی، وہاں پر بیٹھ کر انہوں نے مشورہ کیا۔ اب ان میں سے ایک کہتا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کو قید و بند کر دیں، زنجیریں ڈال کر نعوذ باللہ حضور کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، کچھ دانا پینا حضور علیہ السلام کو میسر کر دیا جائے، اور وہیں یہ بھوک کی برداشت، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے وہیں پہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، وہیں پہ انتقال کر جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ جو قرآن کے نعرے ہیں، یہ جو دین کے نعرے ہیں، یہ جو اسلام کے نعرے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے۔ اب ایک نے کہا، جب اس نے یہ مشورہ دیا، ابو جہل جو بڑا سردار تھا، اس نے کہا نہیں نہیں، یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہاں شیطان بھی بیٹھا تھا، وہ سب سے بڑا خبیث تھا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ مشورہ ٹھیک نہیں، اس کے جو ساتھی ہیں وہ بڑے جذبے والے ہیں، جوش والے ہیں، وہ اس کو چھڑا لیں گے ہم سے، لہٰذا کوئی اور بندوبست کیا جائے۔ تو قرآن نقشہ کھینچتا ہے کہ ایک اور اٹھا، اس نے کہا میرا مشورہ سنو، اس نبی کو مکہ کی دھرتی سے نکال دیا جائے، عرب کی دھرتی سے نکال دیا جائے، جلائے وطن کر دیا جائے۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ٹھیک ہے، یہ کہیں اور جائے گا، جا کر اپنی محنت کرے گا، اور پھر یہ اس کا دین یہاں تک پہنچ جائے گا۔ ابو جہل نے کہا کہ بھائیو میں مشورہ دوں؟ اس نے کہا کہ یوں کرتے ہیں، ہر قبیلے کا
ایک ایک نوجوان لیا جائے یا زیادہ نوجوان لے لیے جائے. ایک امام صاحب نے لکھا کہ 100 لوگ تھے، یعنی 100 لوگ کٹھے کیے جائیں کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا جائے. وہ سارے نوجوان ہوں، سارے بہادر ہوں، وہ آئے آ کر رسول اللہ کا مقابلہ کر کے حضور کو اس دھرتی سے ختم کر دیں. تو میرے بھائیوں، جب انہوں نے یہ مشورہ دیا تو ابلیس نے اور جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ بالکل آپ کا مشورہ ٹھیک ہے. وہ اس طرح کہ یہ ایک قبیلہ ہے، بنو یہ عبد مناف جو ہے یہ ایک قبیلہ ہے، یہ کتنے قبیلوں سے لڑائی کریں گے؟ تو لہٰذا سارے قبیلے اکٹھے ہو جائیں اور سارے ہم اس پر حملہ کریں گے اور اس دھرتی سے ختم کر دیں گے. ابھی یہاں پر یہ مشورہ ہو رہا تھا، یہاں پر یہ بحث ہو رہی تھی، اوپر سے اللہ نے قرآن کو نازل کیا. تو اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا، جبریل جی یا رب جلیل جاؤ جا کر میرے پیغمبر سے فرماؤ. فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. فرمایا جاؤ جا کر میرے پیغمبر کو بتا دو کہ یہ بدبخت لوگ، یہ منافق لوگ، یہ مشرک لوگ بیٹھ کر ایک دار الندوہ کے اندر میٹنگ کر رہے ہیں، وہاں بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم اس پیغمبر کو کیسے ختم کریں. اللہ قرآن میں کہتا ہے لِيُثْبِتُوكَ، ان میں سے ایک نے کہا کہ اس کو قید و بند کر دو، او یخرجوکا، ایک نے کہا کہ اس کو وطن سے نکال دو. فرمایا او یقتلوکا، ایک نے کہا کہ اس پیغمبر کو ختم ہی کر دو. اللہ نے آگے نبی علیہ السلام سے فرمایا، اے پیغمبر جی اب تکلیفیں تو بہت برداشت کی ہیں، اب صحبتیں تو بہت برداشت کی ہیں، اب اس مکہ کی دھرتی کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی صدیق اکبر کے پاس گئے، اپنے داماد حضرت علی المرتضیٰ کے پاس گئے. اے علی المرتضیٰ، مجھے اللہ کے نبی اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ اس دھرتی کو چھوڑ جاؤ. اے علی آپ نے رات میرے پاس آ جانا ہے. حضرت علی رات کو حضور کے بستر پر تشریف لے کر چلے گئے. ادھر اللہ کا قرآن نازل ہوا، فرمایا صدیق اکبر کو ساتھ لے کر جانا ہے. میرے بھائیوں، حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو نا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق کی بھی تیاری کروا دی. رات کو گھر میں تشریف لائے. جب پیغمبر مصطفیٰ رات کو گھر میں آئے، حضرت علی المرتضیٰ بھی گھر میں ہے. اب حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا، اے علی میں نے اس رات کو گھر سے نکل جانا ہے، باہر دیکھو نا کون ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ چاروں طرف کفار کھڑے ہیں، ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں. اللہ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا جبریل جاؤ جا کر میرے پیغمبر کو بتاؤ اب تیرا ایک کام ہے. فرمایا جی یا رسول اللہ آپ کا ایک کام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کام؟ فرمایا کہ اللہ کا قرآن پڑھنا ہے، سورۃ یاسین کی یہ آیت پڑھنی ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اے نبی اس کو پڑھ کے پھونک مارنا تیرا کام ہوگا. یہ چاروں طرف جتنے کافر کھڑے ہیں ان کو اندھا کرنا تیرے رب کا کام ہوگا. اللہ کے نبی نے قرآن پڑھا، پڑھ کے پھونک ماری. میرا پیغمبر ان ننگی تلواروں سے نکل کر سیدھا جا رہا ہے. اب پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ صدیق اب نبی کہاں جائے گا؟ میں نے کہا اب نبی اس گھر میں جائے گا جو میرے پیغمبر کے پاس آیا کرتا ہے. اب دیکھیں تو ہر انسان اللہ کے نبی کے گھر میں جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کو آرڈر آیا کہ آپ نے جانا ہے تو صدیق کے گھر میں جانا ہے. حضور علیہ السلام وہاں سے نکلے، نکل کر اللہ کے نبی علیہ السلام سیدھے صدیق کے گھر میں تشریف لے گئے. اب حضرت ابو بکر صدیق کا گھر کا دروازہ کھٹکتا ہے. ابو بکر صدیق نے یہ نہیں پوچھا کون من دق الباب، بلکہ دروازہ کھولا، کہا کہ یا رسول اللہ صدیق نبی کے لیے تیار. فرمایا آؤ نا صدیق چلے.
جو ساز و سامان تیار کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق نے ساتھ لیا، لے کر وہاں سے چل پڑے۔ اب کس طرف جا رہے ہیں کہ غار ثور کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ، دونوں اس طرف جا رہے ہیں۔ ایک کافر کا گزر ہوا، اس نے کہا کہ کافرو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نبی علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا تم یہاں کھڑے ہو، میں نے تو دیکھا ہے کہ نبی تو صدیق کے گھر میں جا رہا تھا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی، اب پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے، حضور علیہ السلام کا گھر ہے، ایک کمرہ ہے، چھوٹی سی دیواریں ہیں، پیغمبر اس گھر کے صحن کے اندر موجود ہے، ساتھ شیر خدا علی المرتضیٰ ہے۔ میں نے کہا اندر بیت نبی کے گھر کے اندر اسلام موجود ہے، اور بیت نبوت کے باہر کفر موجود ہے، بیت نبوت کے اندر ایمان موجود ہے، بیت نبوت کے باہر طاقت موجود ہے۔ 100 بندے تلواریں لے کر کھڑے ہیں، کسی ایک کے اندر جرت نہیں کہ وہ دیوار پھیلان کر اندر آ جائے۔ وہ کیسے آتے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ کیسے آتے؟ فرمایا کہ ان کو رانے نہیں دیا میں نے، کیوں؟ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ، اللہ قرآن میں کہتا ہے گھر محمد کا ہے، پہرا خدا کا ہے۔ گھر محمد کا ہے، یہاں جو پہرا ہے وہ خدا کا ہے۔ میرے بھائی جب خدا کا پہرا ہو جاتا ہے، پھر 100 ہوں 1000 ہوں، وہ انسان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پہ حضور کو کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، غار ثور کی طرف چلے گئے۔ جب کفار نے یہ بات سنی، حضور کے گھر کے اندر داخل ہوئے، آ کر دیکھا تو آگے شیر خدا موجود تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود۔ انہوں نے کہا نبی کہاں ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا میں تو سویا ہوا تھا، تمہارے درمیان سے نبی گزر کے گئے، میں تم سے پوچھتا ہوں نبی کہاں ہے؟ اب انہوں نے کہا، اب وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مجھے یہاں یاد آ گئی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے امانتیں دی، فرمایا کہ آپ نے یہ امانتیں کفار کے حوالے کر کے ہمارے پیچھے آ جانا ہے۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور نے یہ مجھے فرمایا کہ صبح کو اٹھنا، امانتیں کفار کے حوالے کر کے میرے پاس آ جانا، فرمایا کہ پوری زندگی رات کو سوتا تھا تو نیند نہیں آتی تھی سکون سے، کہ سوچتا یہ تھا کہیں آج رات مجھے موت نہ آ جائے، لیکن جس وقت میرے نبی نے مجھے یہ کہہ دیا اے علی آج رات سو جاؤ، صبح کو اٹھنا، اٹھ کر امانتیں ساری کفار کے حوالے کر کے ہمارے پیچھے آ جانا، فرمایا اس رات میں اتنی آرام اور سکون کی نیند سویا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ آج کی رات مجھے موت نہیں آ سکتی، میرے پیغمبر نے کہہ دیا کہ صبح کو امانتیں واپس کر کے آنا۔ یہ تھی میرے پیغمبر کے الفاظ، یہ تھے شیر خدا جنہوں کو اتنا اعتبار تھا، پیغمبر کے ایک ایک لفظ کا اعتبار تھا۔ آج کی امت مسلمہ قرآن کھول، حدیث کھول، میرے پیغمبر کا ایک ایک لفظ ہمارے سامنے ہے۔ میرا پیغمبر فرماتا ہے نماز پڑھو گے تو تمہارے کام میں برکت ہوگی، تمہاری زندگی میں برکت ہوگی، تمہیں کسی قسم کی مشکلات نہیں آئے گی۔ آج امت سوئی ہوئی ہے، آج مسلمان سوئے ہوئے ہیں، آج میرے پیغمبر کی الفاظ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ میرے بھائی وہ شیر خدا کو میرا پیغمبر ایک لفظ کہہ کر گیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے کتنی بڑی بات کر دی۔ اسی طرح جب حضور علیہ السلام جا رہے تھے، ادھر سے کفار نکلے، انہوں نے کہا کہ اگر نبی کو ڈھونڈنا ہے تو وہ صدیق کے گھر سے ملے گا۔ اب یہ جا رہے ہیں صدیق کے گھر میں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں پہنچے، جا کر دروازہ کھٹکایا، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی جس کا نام اسما بنت ابی بکر تھا، دروازہ کھولا، کہا کہ کیا کرنے آئے؟ کہا نبی اور صدیق کہاں ہے؟ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی نے کہا پتہ ہے بتاؤں گی نہیں۔ اب ابو جہل کو غصہ آیا،
اس نے صدیق اکبر کی بیٹی کے منہ پہ تماچا مارا، نیچے گر گئی، کہا کہ جان تو جا سکتی ہے لیکن نبی اور صدیق کا نہیں بتا سکتی۔ میرے بھائیوں، صدیق اکبر کے پورے گھرانے نے حضور علیہ السلام پر قربانیاں دی۔ کون سا ایسا سفر ہے جہاں صدیق و نبی نظر نہیں آتے؟ ہر مقام پر، ہر جگہ پر صدیق حضور پر قربانی دیتے نظر آتے ہیں۔ اب یہاں پر حضور علیہ السلام چل رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی جا رہے ہیں۔ جاتے جاتے جب غار ثور کے قریب پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرے پیغمبر کے نرم نرم پاؤں جن پر پتھروں کی نوک لگ رہی ہے، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میرا پیغمبر تھک چکا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ سوار ہو جائیے۔ نبی نے کہا سواری کہاں ہے؟ صدیق اکبر نیچے بیٹھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ سواری یہ ہے۔ تو میں نے اپنے وجدان میں کہا کہ دیکھو، کبھی حسین نبی کی سواری نبی حسین کی سواری بنتے ہیں، کبھی حسن کی سواری بنتے ہیں، کبھی علی کی سواری بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں پر دیکھو تو صدیق نبی کی سواری بن رہا ہے۔ میں نے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی پاؤں کی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، رگڑتے گئے تو اللہ نے ایسا چشمہ پانی کا جاری کیا جسے آب زمزم کہتے ہیں۔ وہ ایسا چلا کہ قیامت تک کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ ایسی برکتیں اس میں نازل ہوئی کہ نبی کی ایڑی لگی تھی۔ میرے بھائی، جہاں حضور کی ایڑی لگی ہو، ابو بکر صدیق نے حضور کو کندھوں پہ بٹھایا، حضور کو لے کر اوپر جا رہے ہیں۔ میرے پیغمبر کی ایڑیاں ابو بکر صدیق کے سینے کے ساتھ، دل کے ساتھ جب ٹچ ہو رہی تھیں تو پھر کہنا پڑتا ہے جیسے آب زمزم میں برکت ہے ایسے ہی صدیق کے دل میں برکت ہے۔ جیسے آب زمزم کبھی ختم نہیں ہو سکتا، ایسے ہی صدیق کا نام بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ کیوں یہ حضور کی سواری بنے تھے۔ اب جناب اوپر چلے گئے، غار ثور میں پہنچ گئے۔ یہ ہجرت کا سفر ہے، یہ ہجرت کی رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر جب وہاں پہنچے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ باہر تشریف رکھیے، میں اندر جاتا ہوں، جا کر اس کمرے کی صفائی کرتا ہوں، کہیں ایسی کوئی چیز نہ نکل آئے جو میرے نبی کو تکلیف پہنچا دے۔ اللہ نے کیا قرآن میں نقشہ کھینچا، فرمایا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ جہاں دیکھو گے پہلے نبی نظر آئے گا، بعد میں صدیق نظر آئے گا۔ فران کی چوٹی میں پہلے نبی دوسرا صدیق۔ آپ بدر کی لڑائی میں دیکھیں، پہلا نبی ہے دوسرا صدیق ہے۔ غزوہ احد میں پہلا نبی دوسرا صدیق ہے۔ میرے بھائی مزار کے اندر دیکھیں تو پہلا نبی ہے دوسرا صدیق ہے۔ یہ غار ثور کا ایسا سفر تھا، اللہ نے قرآن میں کہا کہ پہلا صدیق ہے دوسرا نبی ہے، پہلا صدیق ہے دوسرا نبی ہے۔ اب یہاں بھی ایک بات کرتا چلو، یہ اللہ نے کیوں کہا کہ پہلا صدیق ہے دوسرا نبی ہے؟ اللہ کو اپنے محبوب کی، یعنی جو بندہ اپنے محبوب پر قربانی دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا پہرا دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات کا پہرا دیتا ہے، اللہ کو اتنی ادا پسند ہے کہ اللہ اس کا نام بھی پہلے روشن کر دیتا ہے۔ یہاں صدیق کا نام پہلے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اے نبی اپنے ساتھی سے کہہ دیجئے۔ یہ کب کہا؟ اب حضرت ابو بکر صدیق اندر تشریف لے گئے کمرے کے اندر، وہاں جا کر اس کمرے کی صفائی کی، جہاں کوئی سوراخ تھے اپنا ایک کپڑا، اپنی قمیض اس کو پھاڑا، ان سوراخوں کو بند کر دیا۔ اب دو سوراخ باقی رہ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنی ایڑیوں کو رکھ کر بیٹھ گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ اندر تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ اب آرام فرمائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کی گود میں اپنا سر مبارک رکھا، آرام شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، نیند آ گئی۔ فرمایا
صدیق اکبر فرمایا کرتے تھے کہ آنکھیں میری ہو چہرہ رسول اللہ کا ہو، وہ آج اللہ نے وہ میری بات کو پورا کر دیا کہ آج آنکھیں میری تھیں، چہرہ رسول اللہ کا تھا، میں حضور کا دیدار کرتا گیا، بالآخر ایک موذی جانور نے، ایک کالے سانپ نے صدیق اکبر کی ایڑی پر ڈنسنا شروع کر دیا۔ صدیق اکبر کی پاؤں کی ایڑی پر جب وہ ڈنس رہا ہے، صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دی، اپنی جو ٹانگ ہے اس کو حرکت نہیں دی، اس لیے کہ میرے پیغمبر کی آرام میں خلل نہ آ جائے۔ صدیق اکبر ویسے بیٹھے رہے، بالآخر آنکھوں سے پانی نکلا، آنسو نکلا، رسول اللہ کے چہرے پہ گرا۔ میں نے کہا واہ قربان جاؤں صدیق اکبر، کسی کا آنسو نکلتا ہے اللہ کے قرآن پہ گرتا ہے، کسی کا آنسو نکلتا ہے مصلی رسول پہ گرتا ہے، کسی کا آنسو نکلتا ہے زمین پہ گرتا ہے۔ قربان جاؤں صدیق، تیرا آنسو نکلا تو حضور کے چہرے پہ گرا۔ جب حضور کے چہرے پہ گرا، حضور علیہ السلام اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا صدیق؟ فرمایا یا رسول اللہ، کسی جانور نے، کسی سانپ نے، کسی کالے نے میرے پاؤں پہ ڈنس دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگایا، اللہ نے فوراً آرام دے دیا، وہ اثرات ختم ہو گئے۔ میرے بھائی یہ تو وہ منظر تھا جو غار ثور کا تھا۔ یہاں پر صدیق اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن اور 3 راتیں آپ یہاں پر رہے ہیں، اور 3 دن 3 راتیں صدیق اکبر کے بیٹا وہاں پر کھانا پہنچاتے رہے، آپ کا غلام بھی یہاں پر آتا رہا اور دن اور رات کی باتیں صدیق اکبر کا بیٹا حضور تک پہنچاتا رہا کہ وہاں کے کفار آپ کے خلاف کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے اب جب نکلنا تھا، اگلا سفر شروع کرنا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اونٹنی پر سوار ہوئے، صدیق اکبر پیچھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی میں حضور کے دائیں ہوتا ہوں، کبھی بائیں چلتا ہوں، کبھی آگے چلتا ہوں، کبھی پیچھے چلتا ہوں کہ کہیں میرے نبی پر کوئی وار نہ کر دے۔ میں نے کہا یہ تو صدیق وہ تھا جس نے ختم نبوت کی ذات کا تحفظ کیا، تو اللہ نے کتنا بخشا ہے۔ میرے بھائی آج ختم نبوت کا کوئی تحفظ کرے تو اللہ اس کو بھی بہت بخشتا ہے۔ اب صدیق اکبر کبھی آگے کبھی پیچھے، ایک بندے کو دیکھا جس کا نام سراقہ تھا، فرمایا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا دشمن سامنے سے آ رہا ہے جو ہم پر وار کرنا چاہتا ہے، گھوڑے پہ سوار تھا۔ اللہ کے نبی نے قرآن میں فرماتا ہے قرآن لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق غم نہ کر، ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے۔ فرمایا غم نہ کر، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو غم نہیں کرنا چاہیے، اسی لیے اپنے عقیدوں کو پختہ کر لو، توحیدی بن جاؤ کہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، جب سراقہ قریب آنے لگا حضور نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہ اس سے حفاظت فرما۔ جب اللہ کے نبی نے دعا کی وہ گھوڑے سے نیچے گر گیا، گھوڑا نیچے بیٹھا نیچے گر گیا، اب دوبارہ اٹھا، پھر گھوڑے پہ سوار ہوا، پھر ادھر آیا، اللہ کے نبی نے دعا کی، ہاتھ اٹھائے، اس کا آدھا گھوڑا زمین میں ڈنس گیا۔ اب وہ کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے معاف کر دو، اب میں دوبارہ ایسے نہیں کروں گا، میں امان چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کی، اس کو امان دیا، لکھ دیا، فرمایا کہ دوباری ایسی حرکت نہیں کرنی، جو لوگ ہماری طرف آئے، جو دشمن ہماری طرف وار کرنے کے لیے آئے اس کو روک دو، ہیلا بہانہ بنا کر واپس بھیج دو۔ اب اس نے بتایا، کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر وہاں سے نکل کر چل پڑے، پیچھے کفار مکہ نے اعلان کیا، کہا جو صدیق اور نبی کو نعوذ باللہ قتل کرے گا اس کو انعام پر 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ سراقہ کہتا ہے کہ میں تو 100 اونٹ لینے کے لیے رسول اللہ کے پاس آیا تھا، لیکن آگے سے مجھے اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا، ایسے نہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میں 100 اونٹ لینے کے لیے آیا تھا، لیکن آگے سے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔
تو میرے بھائی اب سراقہ واپس چلا گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں یہ مکہ سے غار ثور تک، اب غار ثور سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں. جاتے جاتے رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک لگی ہوئی ہے. جب بھوک لگی رسول اللہ کو اور حضرت ابوبکر صدیق کو، ایک خیمہ نظر آیا جس کا نام تھا ام معبد، ایک عورت تھی، اس کا یہ خیمہ تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لے گئے، صدیق اکبر بھی وہاں تشریف لے گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں کوئی کھانے کے لیے چیز ہے ہمیں میسر کر دو. اس عورت نے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرا جو میاں ہے وہ بکریاں لے کر چرانے کے لیے گیا ہے، گھر کے اندر ایک بکری ہے جو لاچار ہے، بیمار ہے، وہ دودھ نہیں دیتی. اگر وہ دودھ نہیں دیتی میں اس کو آپ کے سامنے کیسے پیش کر سکتی ہوں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ تک یہ بات پہنچائی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت سے کہو کہ اجازت تم دے دو، دودھ نکالنا ہمارا کام ہے. اس عورت نے بکری لا کر رسول اللہ کے سامنے کھڑا کر دی. اللہ کے نبی نے جب اس بکری پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے بھی اجازت دے دی. اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کو دور کر دیا. ایسی بیماری دور ہوئی، فرمایا کہ تھنوں میں دودھ آ گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام خود بیٹھ کر دودھ نکالنا شروع کر دیا. یہ وہ بکری تھی جو بیمار تھی، جو لاچار تھی، جو کئی مہینوں کئی سالوں سے دودھ نہیں دیتی تھی. آج اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ہجرت کے سفر کے اندر یہ معجزہ بھی دکھاتے جا رہے ہیں. فرمایا کہ اگر نبی ہاتھ لگائے اس بکری کو جو دودھ نہ دے، اللہ اس بکری کے تھنوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے. اب دودھ پیدا ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ام معبد برتن دے دو. اس نے برتن دے دیے. جناب برتن سارے بھر گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس عورت کو دودھ پلاؤ. اس عورت کو دودھ پلایا گیا. فرمایا جو ساتھی ہمارے ساتھ آئے ہیں ان کو دودھ پلاؤ. ان کو دودھ پلایا گیا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر اب تم بھی دودھ پیو. صدیق اکبر نے بھی دودھ پیا. آخر میں سرکار مدینہ نے دودھ پیا، پی کر ہمیں یہ سبق دے دیا. ان لوگوں بادشاہ یہ ہوتا ہے جو پہلے اپنے ساتھیوں کا خیال کرتا ہے پھر آخر میں خود دودھ پیا کرتا ہے. میرے نبی علیہ السلام جب اس گھر سے باہر نکل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں. شام کو میاں واپس آیا، آ کر پوچھتے ہیں آج گھر کے اندر ایک انوکھی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا گھر میں کون آیا تھا؟ اس عورت نے بتایا آج ایک ایسا عجیب انسان آیا. آج ایک ایسا عجیب انسان آیا جس نے خوشبوئیں کر دی ہیں. ایسا عجیب انسان آیا جس نے بکری کو ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا ہے. اس نے کہا کہ ذرا بتا تو صحیح اس کی شکل اور صورت کیسی تھی. میرے بھائی اس نے بتایا کہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ اس کا چہرہ چمک رہا تھا. وہ تو ایسا پیغمبر تھا جو اشارہ کرتا ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. وہ تو ایسا پیغمبر ہے جس کے واسطے سے اللہ نے سارے نبیوں کو زندگی دی. وہ تو ایسا پیغمبر ہے جس کے واسطے سے اللہ نے آسمان کو بلندی دی ہے، زمین کو وسعت دی ہے، چاند کو چاندنی دی ہے، سورج کو روشنی دی ہے، ستاروں کو جگمگاہٹ دی ہے. وہ تو ایسا پیغمبر تھا. اس میاں نے کہا آؤ نہ ذرا چلیں، مجھے بھی اس کی زیارت کروا دو نا. میرے بھائی وہ بھی پیچھے چل پڑے. میرا پیغمبر مدینہ کی طرف جا رہا ہے. جب مدینہ کے کنارے میں میرا پیغمبر پہنچتا ہے، وہاں کے لوگ میرا پیغمبر کا استقبال کرنے کے لیے سارے مدینہ کی گلیوں میں نکل آئے. چھوٹی چھوٹی بچیاں وہ بھی پیغمبر کے لیے ترانے پڑھتی باہر نکل آئیں. طلع البدر علینا، کوئی ترانے پڑھتے ہوئے جب باہر نکل آئیں. عورتیں بھی استقبال کرنے کے لیے باہر نکل آئیں. میرا پیغمبر چلتے چلتے قباء کے مقام پر پہنچتا ہے. وہاں میرا پیغمبر 7 دن میرے پیغمبر نے وہاں رہائش پذیر کی ہے. وہاں پر میرے پیغمبر نے ایک مسجد قائم کی جس کا نام مسجد قباء رکھا گیا. پھر وہاں سے چلتے چلتے راستے کے اندر
ایک قبیلہ آیا، وہاں پیغمبر علیہ السلام ٹھہرے، جمعے کا دن تھا، وہیں پر میرے پیغمبر نے سب سے پہلا جمعہ ادا کیا، پھر وہاں سے چلے مدینہ منورہ میں پہنچے۔ اب ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ پیغمبر میرے گھر میں آ جائے، جیسے آج ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ پیغمبر ہمارے گھروں میں تشریف لے آئے۔ میرے بھائی کبھی سوچا بھی ہے بیٹھ کر کہ ہمارا گھر اتنی قیمت والا ہے کہ اس کی اتنی شان اور شوکت ہے، کیا ہماری اتنی عظمت ہے کہ پیغمبر ہمارے گھر میں تشریف لا سکتا ہے؟ ہمارے گھر کے اندر ٹی وی چلتے ہیں، وی سی آر چلتے ہیں، گانے چلتے ہیں، پورا دن وہ چیزیں چلتی ہیں جہاں پیغمبر نہیں آیا کرتا۔ وہ پیغمبر جب مدینہ کی دھرتی پہ تشریف لائے، ہر بندہ یہ چاہتا کہ پیغمبر میرے گھر میں آئے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میری اونٹنی کو کسی نے نہیں چھیڑنا، اللہ کا حکم ہوگا، جہاں ٹھہرے گی وہی پیغمبر ٹھہرے گا۔ اب حضور علیہ السلام جہاں جا رہے تھے، وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ حضور بھی وہیں اتر آئے۔ جب حضور اترے، ابو ایوب جلدی جلدی آئے، سامان اٹھایا، حضور کو اپنے گھر میں لے گئے۔ اب اسی گھر کے سامنے پلاٹ تھا، حضرت سہل اور سہیل ان کا نام تھا، دونوں بچے یتیم تھے۔ اللہ کے نبی نے وہیں ان کے ساتھ سودا کیا، اس پلاٹ کیا۔ صدیق اکبر نے وہیں موقع پہ رقم ادا کی، اللہ کے نبی نے وہیں مسجد نبوی تعمیر کی۔ میرے بھائی جہاں نبی گئے سب سے پہلے مسجد تعمیر کی ہے، قبا کے مقام پر گئے مسجد تعمیر کی ہے، میرا پیغمبر نبوی کے مقام پر گیا مدینہ میں گئے وہاں مسجد تعمیر کی۔ پھر مسجد کے ساتھ ساتھ میرے پیغمبر کا حجرہ بنایا گیا، میرے پیغمبر کا روضہ اقدس بنایا گیا۔ پھر پیغمبر علیہ السلام حضرت ابو ایوب کے گھر سے یہاں تشریف لائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، وہ دونوں میاں بیوی حضور کی زیارت کے لیے مدینہ میں تشریف لائے۔ آ کر انہوں نے جب حضور کو دیکھا تو اگلی پچھلی کوئی بات نہیں کی، کہا کہ یا رسول اللہ ہاتھ کیجئے آگے اور ہمیں کلمہ پڑھا دیجئے، ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھایا، وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔